چاہت کو بھلا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، اور بہت سی دیگر کتب جنہوں نے ترجمہ بیان کیا، یعنی حالات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے ایک واقعہ فقط ان کے معمول کا بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں پورا وقت اصل موضوع کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی ذوق طبع کے لیے، تاکہ آپ کی رغبت، آپ کا شوق، آپ کی یکسوئی میں اضافہ ہو اور ایک کیف نصیب ہو۔ سیدنا امام مالک امام اہل المدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول تھا کہ لوگ ان کے زمانے کے اہل علم ان کی خدمت میں علمی استفادہ کے لیے حاضر ہوتے، دور و نزدیک سے طلاب آتے، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ ایک خادمہ کو حکم تھا کہ وہ باہر جا کے معلوم کرے کون ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہوتا تو خادمہ کو آپ نے یہ نصیحت و تلقین کر رکھی تھی کہ وہ اس سائل سے پوچھے کہ آپ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ امام مالک سے درس فقہ لینے کے لیے آئے ہیں یا درس حدیث؟ امام مالک سے فقہ اسلامی کا سماع کرنے کے لیے، احکام شرعیہ کا سماع کرنے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سماع اور اس کا اخذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ سائل اور طالب کہتا کہ میں شریعت کے احکام اور مسائل فقہیہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں اور وہ پوچھنا ہے، تو امام مالک وضو کے ساتھ تو اہل اللہ ہوتے ہی ہیں۔ وضو اہل اللہ کا اور علماء صالحین کا اور علماء عاملین کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جاگتے ہوئے وضو کے اسلحہ کے بغیر نہیں رہتے، ان کا معمول ہوتا ہے۔ تو جب پتہ چلتا کہ مسائل فقہیہ معلوم کرنے آیا ہے تو آپ اپنی دستار کے ساتھ، وضو ہوتا تو آپ باہر تشریف لے آتے، مسجد نبوی میں آپ کی نشست ہوتی اور آپ اپنی مسند پہ بیٹھ کے مسائل اور احکام فقہی بیان کرتے۔ اور اگر وہ شخص، وہ سائل کہتا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کے لیے اور اس کے اخذ و سماع کے لیے آیا ہوں، تو آپ اس کو بٹھا دیتے اور غسل کرتے، حدیث رسول کے سماع، تازہ غسل کرتے، وضو کرتے، نیا لباس پہنتے اور ایک خاص جبہ پہنتے اور خاص امامہ پہنتے جو فقط درس حدیث کے لیے خاص تھا، اور اس کے بعد آپ اپنی مسند پہ تشریف لے جاتے، اور مسند ایک خاص تھی درس حدیث کے لیے، ایک مسند اور کرسی تھی، پھر اس پہ جلوہ افروز ہوتے، عام نشست پہ زمین پہ نہیں بیٹھتے، اور پھر درس حدیث دیتے، یہ حدیث روایت کرتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ
اتنا اہتمام، حتیٰ کہ اونچی مسند پر بیٹھ کر حدیث بیان کرنا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس پورے اہتمام کا کوئی تعلق میری ذات سے نہیں، یہ حدیث رسول کی تعظیم و تکریم سے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، سو اس کی تعظیم، اس کی تعظیم اور اس کی تکریم ہے۔ الاصل القیاس الشفاء کو پڑھیے، اسی طرح امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ کو پڑھیے، امام زرقانی کی تفصیلات کو پڑھیے جو شرح زرقانی ہے، اور بہت سی دیگر کتب جن میں ائمہ محدثین کے تراجم آئے ہیں، سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی پڑھیے، اور میں اب کیا کیا ذکر کروں، تو آپ کو ائمہ حدیث کے احوال کا پتہ چلے گا کہ وہ حدیث کی روایت میں اور حدیث کے اخذ اور سماع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، حضور کی حدیث پاک کے ادب کی شکل میں کتنے کمال درجے کا تھا۔ تو آج آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور ایک بات آخری یہ بھی سن لیجئے درس شروع ہونے سے قبل، تابعین اور اتباع التابعین کہتے ہیں، امام دارمی کی سنن، اور اس کو مسند بھی کہتے ہیں، مسند دارمی یا سنن دارمی، اس کو پڑھیں، یا امام ابن عبد البر کی جامع بیان العلم کو پڑھیں، اور کثیر کتب اس موضوع پر جو لکھی گئیں ان کو اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تابعین اور اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین اور متقدمین، ان کا معمول یہ تھا اور ان کا فہم یہ تھا کہ جس کی کتاب پڑھتے اس کتاب کو اس شیخ یعنی مؤلف کی صحبت گردانتے۔ کتاب صحبت ہوتی، اور کتاب پڑھتے ہوئے اس کتاب کے لکھنے والے کی صحبت میں چلے جاتے۔ اس طرح حدیث بیان کرتے اور سنتے ہوئے یوں سمجھیں کہ صحبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسد و روح کے ساتھ زندہ اور حیات ہیں، بلکہ قیامت تک ہر زندہ کو زندگی کی خیرات بھی آقا کی حیات کی برکت سے ملتی ہے، آپ کے قدمین سے ملتی ہے، اور آپ کے وجود مسعود سے، حتیٰ کہ مزار انور سے حیات ابدی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نہریں ابل رہی ہیں۔ لہذا قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کو ایک تو صحبت حبی حاصل ہے، آقا علیہ السلام کی امت کو صحبت اطاعت بھی حاصل ہے، صحبت محبت بھی حاصل ہے، صحبت اتباعی بھی حاصل ہے، صحبت توسل بھی حاصل ہے، صحبت تشفع بھی حاصل ہے، صحبت شفاعت کی، صحبت تشفع بھی حاصل ہے، اور اس طرح صحبت علم تعلیم و تربیت بھی حاصل ہے، صحبت توجہ بھی حاصل ہے۔ یہ طرح طرح کی قسم کی صحبتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ انحصار ان طالبان پر ہے کہ وہ کس قسم کی صحبت آقا کی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مجلس اور آقا علیہ السلام کی بیان اور سماع سنت کی مجلس بالاتفاق ائمہ مجتہدین محدثین علماء صالحین کے اتفاق اور اجماع سے قیامت تک یہ آقا علیہ السلام کی صحبت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی صحبت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض کا ایک طریقہ، ظاہری فیض کا ایک طریقہ کوئی اور کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ طریقے روایت حدیث و سنت سے آقا علیہ السلام کا زندہ فیض قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو آج آپ اس تصور سے اور اس ارادے سے اور اس خیال سے بیٹھیے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ جو علماء پہلے 2 دن بھی شریک ہوئے کتب کلی شاہ کے اسٹیڈیم میں، اور خاص طور پہ آج اور کل شریک ہوں گے،
کل کے اصول حدیث کے درس کے اختتام پر تمام شرکاء اور سامعین کو حدیث کی اجازت دی جائے گی، اور یہ دو طرح کی اجازت ہوگی کہ جو علماء اپنے دروس کو مکمل کر چکے ہیں اور باقاعدہ صاحبان علم و سند و اجازت ہیں، ان کے لیے الاجازہ العلمیہ الخاصہ ہے، جس میں 6 کے 6 ائمہ سیاستہ، امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام مالک تک، امام شافعی تک، امام احمد بن حنبل تک، جس بھی فقہی مذہب سے جس کا تعلق ہو، چاروں ائمہ فقہ تک متصل سند دی جائے گی، اور 6 کے 6 ائمہ سیاستہ تک متصل سند دی جائے گی، اور اس پر زیادہ کچھ اسانید جو میں نے اس میں شامل کی ہیں وہ شامل ہوں گی، پر اور ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ اور ائمہ سیاستہ تک متصل ہو کر پھر وہ ساری سندیں متصل اور مرفوع طریق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کر منتہی ہوں گی۔ وہ دستخطوں کے ساتھ آپ کو اختتام پر کل انشاءاللہ اجازت علمیہ خاصہ بھی ملے گی، اور جو ائمہ خطباء اور اہل علم، اہل فکر اور طالبین اور مستمعین ہیں جو بالالتزام شریک رہے، ان بقیہ تمام سامعین اور مستفیدین کے لیے اجازہ علمیہ عامہ ہوگی، ان کے لیے اجازہ عامہ بھی دی جائے گی دستخطوں کے ساتھ۔ اور کل اختتام پر انشاءاللہ دینے سے پہلے پھر میں اپنی سند پڑھوں گا ائمہ سیاستہ تک اور ائمہ اربعہ تک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، پوری سند آج سے آقا کی بارگاہ تک اتصال اور رفع کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد آپ کو اجازت